اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں یعنی جو تعلیمات سکھائیں اسے حاصل کرو، اسے لے لو، اور جن چیزوں سے منع کریں ان سے رک جاؤ۔ یہ پورے اسلام کا اور دین کا خلاصہ ہے، اسی پر پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اب جو چیزیں ہم قرآن و حدیث کے مطابق کریں گے تو وہ شریعت اور سنت کہلائے گا، جو کچھ قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا، قرآن حدیث کے تقاضوں کے خلاف ہوگا، وہ دین اور شریعت نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ دین کے نام پر کیا جائے گا تو گناہ کئی گنا ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کچھ کریں وہ کریں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ محرم الحرام میں یوں تو بہت ساری باتیں لوگ کہتے ہیں، وہ باتیں سنت اور شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں، ہمیں جانچ پڑتال کر لینا چاہیے۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو محرم الحرام میں کرنی چاہیے، اور محرم الحرام میں ان دو چیزوں کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ پہلی چیز ہے 10ویں محرم یعنی عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حدیث کے الفاظ ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یوم عاشورہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ پچھلے ایک سال کی گناہوں کی معافی اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور رکھوں گا، یعنی ایک کے بجائے 2 روزے رکھوں گا، یا تو 9 محرم الحرام کا یا پھر 11 محرم الحرام کا۔ اس طرح یوم عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ ملانے سے 2 روزے ہو جائیں گے، یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی، چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے حکم دیا کہ اس روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا جائے۔ دوسرا عمل جو ہمیں محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ کو کرنا ہے وہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنۃ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی 10ویں محرم یعنی یوم عاشورہ کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گا اور کشادگی کے ساتھ خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی سارے سال کے لیے اس پر رحمت کے اور برکت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے من گھڑت نہیں ہے، موضوع نہیں ہے۔ اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے، چونکہ فضیلت کے لیے ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے، اور یہاں یہ حدیث فضیلت ہی کے لیے ہے، اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس دن خرچ کرنے کو واجب اور فرض نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ مستحب کہا جا رہا ہے، اور ضعیف احادیث یہ فضیلت کے اعمال میں معتبر ہوتی ہیں، قابل قبول ہوتی ہیں، لہذا اس حدیث پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، شریعت کی طرف سے بھی کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، صرف ایک مستحب عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی میں بیان کردہ فضیلت کو اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو ہم ضرور کریں، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو نہ کوئی گناہ ہوگا اور نہ ہی کوئی طعن و تشنیع کی جائے گی۔ لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث بالکل من گھڑت ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ بات وہ غلط کہہ رہے ہیں، انہیں خود بھی اس بات کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ لہذا جب 10ویں محرم ہو تو ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان وسیع کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم روزانہ عام طور پر نارملی گھر میں جو کھانا بناتے ہیں ہم اس سے ذرا اچھا کھانا بنائیں۔ مثال کے طور پر ہم روزانہ دال بنا رہے ہیں تو اس دن ہم کچھ اچھا چکن بنا لیں، مٹن بنا لیں، یا یہ کہ ہم روزانہ ایک پکوان بناتے ہیں، ایک سالن ہوتا ہے تو اس دن ہم 2-3 سالن بنا لیں، مٹھائی بھی شامل کر لیں، اور اسی طرح اپنے بچوں کو ہدیہ وغیرہ دے دیں، گفٹ دے دیں، چاہے ان کے لیے کوئی ان کی ضرورت کا سامان خرید کر دے دیں۔ یہ گویا خرچ کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اس دن ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور اس پر عمل کرنا یہ مستحب ہے۔ ان 2 چیزوں سے بڑھ کر جو لوگ اس دن کرتے ہیں ان کا شریعت اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ تعزیہ ہو، چاہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر زنجیر سے اپنے آپ کو مارنا ہو، خنجروں سے اپنے آپ کو مارنا ہو، یا یہ کہ آگ پر چلنا ہو، یہ وہ تمام تر باتیں ہیں جن کا شریعت اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، گمراہی ہیں، بدعات اور خرافات ہیں، اور بدعات گمراہی ہوتی ہے جو انسان کو جہنم سے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔